کہ بندے کو ڈرنا سکھایا جاتا ہے. جس طرح ڈرنا یہ کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد بندہ روزہ نہیں توڑتا، تنہائی میں بھی روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو وہ ڈر کہاں سے آ گیا؟ سوچیں ایک دم یہ ڈر کہاں سے آ جاتا ہے؟ باقی چیزیں جو ہم دیکھ لیں ساروں پہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہ فلاں کام نہ کرو، فلاں نہ کام کرو، پھر بھی ہم کرتے ہیں. لیکن روزے میں بیسکلی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ انسان کو اللہ نے کیسی پیاری پریکٹس کرائی ہے کہ پورا 30 دن یہ خوف اور ڈر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی نقطہ ہے اس مہینے کا. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ خوف ہم کیسے حاصل کریں، کس طرح بندے میں یہ خوف آیا. خوف کا بہترین راستہ، بلکہ ابتدا جو ہوتی ہے اس راستے کی کہ بندہ اللہ سے ڈرے، محبت ہے. محبت ہے. محبت ہو جائے انسان کو، وہ خوف ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈیفرنٹ خوف ہو جاتا ہے. اب یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا، مجھے آگ میں جلا دے گا. پھر خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی رہے. یہ اصل جو ہے ایمان کے بعد بندے کو خوف چاہیے انسان کے اندر کہ اللہ کو سب محبت ہو، انسان کی اپنے رب سے محبت ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت کے بڑے درجے رکھے اور اللہ تعالیٰ ملتا بھی اسی خوف سے ہے بندے کو. یہاں تک اس کو حاصل کرنے کے بھی مختلف ذریعے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں. کوئی اللہ کے محبت حاصل کرنے کے لیے مجاہدات شروع کرتا ہے، عبادات شروع کر دیتا ہے، کسی لائن سے عبادت شروع کر دیتا ہے. لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا. کسی کا کوئی ذوق ہوتا ہے، کسی کا کوئی ذوق ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک راستہ بتایا بڑا خوب، کیونکہ میں نے بھی اسی راستے کو پکڑا تھا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ تو اپنی پسند ہے نا انسان کی، اللہ سے محبت کرنے کی. اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے تو بتا رہا ہوں. اللہ نے اختیار کر کے دیکھی. میں نے بھی صائم بھی تھا، میں قائم بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، باقی سارے کام بھی کرتا تھا. لیکن وہ کہیں نہ کہیں انسان فیل ہو جاتا ہے، اس میں کھسک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، دیکھیے محبت انسان کسی کرتا ہے. دنیا نام آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں، آپ پسند آتا ہے، آپ سے محبت کر رہے ہیں. پھول سے، گلاب سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ آخر گلاب مرجھا جاتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. محبت کی جتنی آپ دنیا کی محبتیں آپ دیکھیں، ایک دن اس میں زوال ضرور موجود ہے. اس میں کیا ہے؟ زوال موجود ہے، اس میں ختم ہو جاتی ہے. کچھ دیر تک کچھ دیکھیں گے آپ، پھر اس کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس محبت کا اپنی اصلیت پہ آ جاتی ہے. کوئی حسن جو ہے دائمی نہیں ہے، اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوتی ہے اس چیز میں، زوال دائمی نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت جو ہے وہ دائمی ہونی چاہیے، تو ہمیشہ کی محبت چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی دائمی محبت ہو. تو دائمی محبت حاصل کرنے کے لیے دائمی محبت چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی انتظام رکھا ہے کہ جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیز سے محبت کر جو ہمیشہ قائم رہنے والی محبت ہو.
بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ایسی محبت آپ کریں گے جو دائمی رہنے والی محبت ہے، پھر آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی جو ہمیشہ محبت میں دائم رہنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کس سے محبت کریں جو دائمی محبت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایسے بندے سے محبت کر جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اعمال وغیرہ تو ان کے تو نہیں ہوں گے، لیکن جس وقت میں قبروں سے اٹھے ہوں گے، کہ مختلف کیفیات کے ساتھ انسان قبروں سے اٹھے گا، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب حالات سے ہوں گے۔ جس حال سے انسان مرے گا اسی حالات کے ساتھ اس کیفیت سے آخر محشر میں اٹھے گا، کس حال میں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس شکل میں ہوگا۔ اس وقت تو عجیب رنگ ہوگا دنیا کا، کیونکہ اصلیتیں نکل رہی ہیں انسانوں کی۔ تو اس وقت جو ہوگا ایک شخص، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبروں سے جو نکلیں گے ان کے چہرے جو ہے وہ نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے، ڈوبے ہوں گے۔ اور ابھی جب بھی قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو ان کا اہتمام پہلے کر دیا جائے گا، ان کے لیے سٹیج بنائے گئے ہوں گے، سنگ مرمر موتیوں کے سٹیج بنے ہوں گے۔ اس حال سے قبر سے نکل رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے، سٹیج بنائے جائیں گے ان کے، اور پھر اس ممبر سجایا جائے گا، اس پر اس ممبر پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، اس ممبر کو جمع کیا جائے گا، پھر ساری دنیا کو ان کو دکھایا جائے گا، ان کو دیدار کرایا جائے گا، ان لوگوں کو اشتہار دکھایا جائے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ تم معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس راستے کو اختیار کیا تھا انہوں نے کہ اس شخص سے محبت کرتے تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی اس پہ کوشش کر لے، دنیا میں رہ رہے ہیں کہ مجھے شارٹ کٹ ہی مار لیں، شارٹ کٹ تو نہیں ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو پرسنل باتیں بتاتا ہوں کہ ہر طریقے سے مجاہدہ کر کے دیکھے، ہر طریقے سے مجاہدہ کر کے دیکھے، لیکن جیسے حضرت سے محبت کر کے دیکھے عجیب معاملہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو چیزیں زندگی میں چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، مشکل ترین چیزیں تھی جو چھٹ نہیں سکتی تھی، ہوا کی طرح نکل گئی الحمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب انسان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، یہ امرتک اللہ کونوا صادقین فرمایا اللہ تعالیٰ، کتنی آسانی سے یہ درجہ مل جاتا ہے انسان کو تقوی کا۔ 30 دن اللہ پاک ہم سے پریکٹس کرا رہا ہے کہ ان میں کہیں تقوی آ جائے، 30 دن پریکٹس اللہ کرا رہا ہے۔ لیکن کیسا کمال ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کی صحبت میں یہ کمال رکھا ہے، یکسوان صحبت بہو، ایک لمحہ اس کے پاس آدمی جائے کہ یا مجھے اس کی محبت مل جائے چاہیے، بس ختم۔